آغاز ہم خطے کی صورتحال سے کرتے ہیں کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے وہ 9 دن ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر جو حملہ ہے وہ ایک دہشت گردی ہے، اور ریاستی دہشت گردی ہے، اور امریکہ ایک دہشت گرد ریاست کے طور پر ایک مرتبہ پھر سامنے آیا ہے۔ اور امریکہ ایسا لگتا ہے کہ اس کا صدر بھی اور اس کی جتنی بھی ایلیٹ ہے جو فیصلے کر رہی ہے، اور اس کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ، اور در حقیقت ڈیپ اسٹیٹ وہاں اب کسی کانگریس یا سینٹ یا ایون ان کے سربراہان جو مملکت جو افواج ہوتے ہیں اس کا بھی نام نہیں ہے، بلکہ اصل ڈیپ اسٹیٹ ان کی وہ اسلحہ بنانے والی کمپنیوں کے مالکان ہیں کہ جو پوری دنیا میں اسلحہ بیچ کر پوری دنیا کو بارود کا ڈھیر بنا رہے ہیں، اور یہ سب لوگ یرغمال ہیں یہودی اور صہیونی لابی کے ہاتھوں۔ اور اس وقت عملاً اسرائیل امریکہ کو گورن کر رہا ہے۔ ٹرمپ جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ امریکہ فرسٹ، لیکن در حقیقت اس وقت اسرائیل فرسٹ کے طور پر وہ کام کر رہے ہیں، اور 34-35 کروڑ امریکی اس وقت یرغمال بنے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو بینیفٹ اٹھاتے ہیں۔ ان کے 2 طریقے ہیں جس طرح سے امریکہ کو ہینڈل کیا جاتا ہے۔ بظاہر امریکہ ایک بہت طاقتور ریاست کے طور پر سامنے آتی ہے، بڑی جمہوریت اس میں ہے، بڑی مذہبی آزادیوں کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم حقیقت پر اور اصل صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے بلینئرز امریکہ کی قسمت کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کی بڑی تعداد صہیونی اور یہودی ہوتی ہے۔ اور حقیقت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو جمہوریت ایک فراڈ نظر آتا ہے امریکہ میں، اس لیے کہ دولت مند لوگ ہی زیادہ تر اس وقت ان کے سینٹ اور کانگریس میں بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ ہم پاکستان میں جب خرید و فروخت ہوتی ہے ممبران اسمبلی کی تو اس کو ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں، لیکن امریکہ میں ہارس ٹریڈنگ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، اسے لابنگ کہتے ہیں۔ انہوں نے شریفانہ لفظ اختیار کر کے کام وہی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے انسانوں کی منڈی وہاں لگتی ہے، لابنگ فرمز ہوتی ہیں، ان کو ہائر کیا جاتا ہے۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پاکستان گورنمنٹ نے بھی اور پاکستان کی ایک بڑی اپوزیشن پارٹی نے بھی امریکہ میں لابنگ فرم ہائر کی ہوئی ہیں امریکی صدر اور وہاں پر لابنگ کرنے کے لیے اپنی پارٹی کے حق میں اور اپنی پارٹی کے لیڈرز کے حق میں۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ امریکہ سے آشیرواد حاصل کرنے کے لیے اور مفادات حاصل کرنے کے لیے اس کا حکمران طبقہ اور اس کے سیاستدان اور اس کے بااثر لوگ کس طرح سرمایہ خرچ کرتے ہیں اور انسانوں کی منڈی لگاتے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے اس کے مظاہر دیکھے ہوں گے۔ اس لیے یہ جو بات ہے نا کہ امریکہ میں جمہوریت، وہ چند چیزوں میں تو وہ ظاہری نمائشی طور پر تو ان کو آزادی دے دیتے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ انہوں نے 35-40 کروڑ انسانوں کو یرغمال بنا کے اپنی مرضی کے فیصلے یہ کرواتے ہیں۔ اور ٹرمپ تو نعوذ باللہ خدا کی زبان میں بات کرنا اس نے شروع کر دیا، اور اس کے زوال کے لیے کافی ہے، چونکہ جب کوئی اس سطح پر آ جاتا ہے تو پھر تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور وہ طاغوت کے طور پر سامنے آ گیا ہے، کہتا ہے کہ میں اس کو مار دوں گا اور اس کو مار دوں گا اور اس ملک پہ حملہ کر دوں گا اور اس کو تباہ کر دوں گا۔ آج بھی اس نے یہ بات کہی ہے کہ ایران میں جو بھی لیڈر آئے گا سپریم، ہم اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے اور مار دیں گے۔ اور اس انداز میں جب یہ گفتگو شروع ہو جائے تو یہ اس سے بڑھ کر دہشت گردی کیا ہوگی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ اقوام متحدہ کو بڑی طاقتوں نے اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، اور اس میں بھی امریکہ نے خاص طور پر، اس لیے کہ امریکہ اقوام متحدہ کی بالکل نہیں سنتا۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اور تیسرا بھارت، اس کا ایک اتحاد ہے، یہ تثلیث خبیثہ ہے، یہ ٹرینٹی آف ایول ہے، اور اس نے پوری دنیا میں امن کو تاراج کیا ہوا ہے، مظلوموں کو تباہ و برباد کرتے ہیں، انسانیت کو تباہ کرتے ہیں، نسل کشی کرتے ہیں اور نسلی منافرت یہ پھیلا رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو کچھ غزہ میں ہوا ہے یا امریکہ میں ہوا ہے اس کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں اور یہ صرف انسانیت کا معاملہ ہے، اس پر آواز اٹھانی چاہیے۔ انسانیت کے حوالے سے تو آواز اٹھ بھی رہی ہے اور اٹھانی بھی چاہیے، لیکن حقیقتاً یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو گریٹر اسرائیل والی بات ہے یا ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا خواب ہے، اور اسی طرح سے یہ جو آرمیگیڈون کہلاتے ہیں،
جو امریکہ میں وہ عیسائی کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی جنگ ظہور دجال سے پہلے جو ہے وہ ہوگی، یہ وہ سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ابھی ٹرمپ کے ساتھ اوول آفس میں وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی دعا کرائی ہے، پرارتھنا کی ہے سمجھ لیں، اور اپنے ان دعاؤں کا اظہار کیا ہے کہ جس میں وہ ایک بڑی جنگ کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس کو مذہبی رنگ دیا ہے۔ گریٹر اسرائیل کا مطلب نیل سے لے کر فرات تک اسرائیل ایکسٹینشن، اور صرف گریٹر اسرائیل میں صرف اپنی ایکسٹینشن نہیں ہے بلکہ خلیجی ممالک کو بھی تباہ کرنا ہے، پوری دنیا پر کنٹرول کرنا ہے۔ تو معاشی کنٹرول، سیاسی کنٹرول اور میڈیا کا کنٹرول ان لوگوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایپسٹین فائل جس کو دبانے کے لیے بھی بہت سارے کام کیے جا رہے ہیں، اس میں ٹرمپ سمیت وہ شیطان سامنے آ رہے ہیں جو بچیوں کے اور بچوں کے ساتھ زیادتی میں، اور صرف اللہ معاف کرے ہم تو بیان بھی نہیں کر سکتے جتنے مکروہ قسم کے معاملات سامنے آتے ہیں۔ یہ بظاہر جو ہے وہ سامنے نظر آتے ہیں کہ یہ بس صاف ستھرے لوگ ہیں، لیکن در حقیقت چہرہ روشن، اندرون چنگیز سے تاریک تر ہے۔ یہ بچوں کے اعضا چبانے والے، یہ خون پینے والے، یہ شیطانی گروہ ہے، باقاعدہ شیطانی گروہ۔ پہلے جب یہ بات کی جاتی تھی تو لوگ سمجھتے تھے یہ کوئی فکشن ہے، یہ کوئی افسانہ ہے، لیکن شیطان کے پجاریوں کے پہلے ایلومناٹی کی بات ہوتی تھی، اور اب یہ شیطان کے پجاری باقاعدہ ایک گروپ کی صورت میں پوری دنیا پر اپنا شیطانی پنجہ قائم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انسانیت پر بدنما داغ ہیں، ان سے محفوظ رہنے کے لیے پوری انسانیت کو اکٹھا کرنا پڑے گا، باضمیر انسانوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا۔ یہ نسل انسانی اگر اپنے بچوں کو بچانا چاہتی ہے ان شیطانوں سے تو ان کے خلاف ایک محاذ بنانا پڑے گا پوری دنیا میں، اور ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ایران پر حملہ کیا گیا ہے، جس بڑے پیمانے پر انہوں نے سویلین آبادیوں پر بم پھینکے ہیں، ریفائنریز پر بم پھینکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں روز میزائل یہ لوگ داغتے ہیں، لیکن ہم ایران کی قوم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اس کی لیڈرشپ کو بھی، کہ ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب کی شہادت کے بعد ٹرمپ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب تو رجیم چینج ہو جائے گا، لوگ باہر آ جائیں گے اور ہم حکومت تبدیل کر دیں گے، جیسے وینزویلا میں انہوں نے صدر اور اس کی بیوی کو پکڑا اور رجیم چینج کر دی۔ وہ سمجھ رہے تھے ایران بھی اسی طرح کی کسی چیز کا نام ہے، انہیں تاریخ کا نہیں معلوم، یہ اسسمنٹ میں ہمیشہ غلطی کرتے ہیں، اور یہی ہوا کہ کوئی رجیم چینج کا تصور وہاں نہیں ہے، بلکہ خامنائی صاحب کی، آیت اللہ خامنائی کی شہادت نے ایرانی قوم کو مزید اکٹھا کر دیا ہے، اور ان کا ایک سسٹم ہے۔ اب جو آیت اللہ مجتبی خامنائی صاحب کو انہوں نے اس وقت جو ہے وہ منتخب کر لیا ہے اپنے سپریم لیڈر کے طور پر، تو یہ ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، اور اس سسٹم کے تحت جو ہے وہ ایک کے بعد دو اور دوسرے کے بعد تیسرا، تو ظاہر ہے ایران نے اپنے مسلز کا مظاہرہ کیا ہے۔ البتہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خلیج میں جو اس وقت صورتحال ہے اس میں بھی اچھی میڈیشن کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایران کے اس اقدام کو ہم سراہتے ہیں کہ جنہوں نے واضح کیا ہے کہ ہم کسی سویلین ہدف کو ہدف نہیں بنانا چاہتے، کسی حکومت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ہم امریکی اڈے جہاں جہاں موجود ہیں وہاں سے اگر ہم پر اٹیک کیا جائے گا تو ہم وہاں اٹیک کریں گے، اور یہ بات بالکل جائز ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اس کو آگ اور خون میں مبتلا کیا ہے امریکہ اور اسرائیل نے۔ بھارت کے نریندر مودی نے ایران پر حملے سے پہلے اسرائیل کا دورہ کیا اور ان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ یہ تسلیث خبیثہ دنیا کا امن تباہ کر رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں ہمیں پوری امت کو اکٹھا کرنا ہوگا۔ میں اس موقع پر ان لوگوں کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت بھی شیعہ سنی تفریق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ایران کے خلاف بات کر رہا ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ لیں کہ جب حملہ ایران پر ہوا ہے اور امریکہ اور اسرائیل نے کیا ہے اور بھارت اس میں شامل ہے کسی درجے میں، اور کوئی اگر ایران کے خلاف کمپین چلانا شروع کر دے، ماضی کی چیزیں نکالنا شروع کر دیں، تو ماضی تو پھر بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں، لیکن اس لمحے موجود میں کون سامنے کھڑا ہوا ہے؟ تو جو سامنے کھڑا ہوا ہے آپ اس کے خلاف کیمپین بنانا شروع کر دیں، چاہے اس کا کوئی مذہبی لوگ ہوں یا سیاسی لوگ ہوں، وہ سب امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹ کا کردار ادا کریں گے اگر اس موقع پر وہ امریکہ اور اسرائیل کو اس طرح سے سپورٹ کریں گے، اور یقیناً یہ امریکہ اور اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے مترادف ہے۔ لہذا پوری پاکستانی قوم اس وقت ایران کے ساتھ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ بند ہونی چاہیے، چائنا اور رشیا کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گفتگو تو ہو رہی ہے
لیکن آگے بڑھ کر ان طاقتوں کو جس طرح سے امریکہ کو روکنا چاہیے اس کا دنیا انتظار کر رہی ہے۔